فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، جو کہ تقاریر کا مجموعہ ہے حجت الاسلام علامہ صادق حسن صاحب کا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 19، عنوان ہے مرگ یزید سے شیعان کوفہ میں ہلچل۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شیعان علی میں خون ناحق کے انتقام لینے کی تحریک تو اسی 61 ہجری سے شروع ہو چکی تھی، جس میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، لیکن اسلحہ جنگ جمع کرنے اور پوشیدہ طور پر رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ 64 ہجری 14 ربیع الاول میں یزید ہلاک ہو گیا۔ شہادت امام علیہ السلام اور مرگ یزید میں 3 سال 2 ماہ اور 4 دن کا فاصلہ ہے۔ یہ روایت ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 6 پر اور بہار کے صفحہ نمبر 284 پر۔ جب یزید مر گیا تو ایک بار پھر شیعان کوفہ سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے اور کہا، طلب انتقام اور حق خلافت حقداروں تک پہنچانے کے لیے کہ بہت مناسب اور موزوں وقت ہے۔ یہ طاغی مر گیا ہے اور بنی امیہ کی خلافت روبہ انحطاط ہے۔ لیکن سلیمان نے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا مقابلہ اکابر کوفہ سے ہے جن کے پاس تمام ظاہری وسائل کی فراوانی ہے، مگر تمہاری تعداد مختصر ہے۔ اگر خروج میں جلدی کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم مارے جاؤ گے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہ ہوگے۔ اس لیے بہتر ہے کہ لوگوں میں اپنے داعی اور مبلغ پھیلا دو، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنا ہم خیال بناؤ تاکہ تمہاری جمعیت زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور اسی طریقے پر عمل درآمد کیا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اس تحریک سے اتفاق کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ روایت کامل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 7، قمقام صفحہ نمبر 584 پر۔ عنوان ہے مرگ یزید کے بعد ابن زیاد کا کردار صفحہ نمبر 20۔ ادھر یہ سب کاروائی خفیہ طور پر ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ مرگ یزید کے وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ میں اس کی نیابت میں عمرو بن حریث حاکم تھا۔ جب ابن زیاد کو مرگ یزید اور شام میں اختلاف کی اطلاع ملی تو اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے ان کو اس امر کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یزید کی مذمت کرتے ہوئے اپنی بیعت لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس وقت تو لوگوں نے بیعت کر لی، مگر باہر جا کر دیواروں پر ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، کیا ابن مرجانہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے مطیع اور منتقادر رہیں گے؟ نیز ابن زیاد نے 2 قاصد بیعت لینے کے لیے کوفے بھی بھیجے، جن کو اہل کوفہ نے پتھر مار کر واپس کر دیا۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 پر ہے۔ قاصدوں نے واپس جا کر حقیقت حال سے ابن زیاد کو آگاہ کیا۔ جب اہل بصرہ کو اہل کوفہ کے رویے کا پتہ چلا تو وہ بھی انکار پر ڈٹ گئے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کو خلافت تو کجا اپنی گورنری کے زوال بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو پہلے تو بعض رؤسائے بصرہ مسعود بن عمرو کے ہاں پناہ لی، پھر شام کی طرف بھاگ گیا، اور یہ روایت بھی کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 پر موجود ہے۔ اہل کوفہ نے عمرو بن حریث کو نکال دیا اور بعض لوگوں نے وقتی طور پر عمر ابن سعد کو امیر کوفہ بنانے کا ارادہ کیا، مگر قبیلہ ہمدان کی باہمت خواتین آڑے آئیں اور جامع مسجد میں جمع ہو کر اور فریاد کی کہ قاتل حسین کو امیر کوفہ بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ رو پڑے اور اس ارادے سے باز آ گئے۔
یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ صفحہ نمبر 20 عنوان اہل کوفہ کا بیت ابن زبیر کرنا اور اس کا عبداللہ بن یزید کو گورنر کوفہ مقرر کرنا۔ اس کے بعد عام اہل کوفہ نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، جس کی وجہ سے ابن زبیر نے عبداللہ بن یزید انصاری کو کوفے کا گورنر اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو امیر خراج بنا کر کوفہ بھیجا، جو 22 ماہ رمضان 64 ہجری کو کوفہ پہنچے، جبکہ سلیمان بن سرد اور ان کے ساتھی لوگوں کو قاتلان حسین سے انتقام لینے کی دعوت دینے میں مشغول تھے۔ یہ روایت بھی کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335، قمقام صفحہ نمبر 582 پر موجود ہے۔ ویسے تو یزید کے عین حیات ابن زبیر بھی قتل حسین کا بدلہ لینے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں سے بیعت لیا کرتا تھا، اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے انہی زہر و گداز مظالم کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی تھی، جس کے نتیجے میں انسانیت سوز واقعہ ہررا پیش آیا، جس کی تفصیلات سابقاً حالت یزید میں بیان ہو چکی ہیں۔ اس لشکر جرار کا قائد مسلم بن عقبہ مری تو مدینے کی تباہی کے بعد مکہ جاتے ہوئے راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا تھا، اور اس کے قائم مقام حسین بن نمیر نے مکہ جا کر ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا تھا، مگر جب اس اثنا میں اس کو مرگ یزید کی اطلاع ملی تو حصار اٹھا کر مدینے کے راستے سے مروان بن حکم وغیرہ بنی امیہ کو ہمراہ لیتا ہوا واپس شام چلا گیا۔ اب بلا مزاحمت اہل حجاز اور عراق نے ابن زبیر کی بیعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جب ابن زبیر نے اپنی قیادت کی دکان چمکتی ہوئی دیکھی تو اب انتقام خون شہیدان نے کربلا کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، اور یہ روایت شرح الاسرار صفحہ نمبر 284، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 9 پر۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا بھائی مصب بن زبیر جو کہ حاکم بصرہ ان قاتلان سید الشہداء کی آخری جائے پناہ تھا، جو کوفے سے بھاگ کر بصرہ جاتے تھے۔ چنانچہ جب اس نے کوفے پر چڑھائی کی تو اس کی فوج میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی، اور یہ روایت بھی کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304 پر ہے۔ صفحہ نمبر 22 ہے، عنوان ہے معاویہ بن یزید کی بیعت۔ اہل شام نے مرگ یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی بیعت کر لی، مگر اس نے خلع بیعت کر لیا اور 3 ماہ اور بقول 40 دن کے بعد وفات پائی۔ مشہور یہ ہے کہ بنی امیہ نے اس کا کام تمام کر دیا، اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 9 کامل ابن اثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 پر ہے۔ واللہ العالم بوقت وفات اس کی عمر 21 برس اور 18 دن تھی۔ یہ روایت بھی کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319 پر ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مروان بن حکم بھی چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی بیعت کرے، مگر ابن زیاد جب شام پہنچ گیا تو اس نے اس کو اس ارادے سے باز رکھا، بلکہ خود اس کو ادائے خلافت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اسی سال 64 ہجری شام میں مروان کی بیعت کر لی گئی۔ یہ روایت اصدق صفحہ نمبر 9 کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 22 عنوان جماعت توابین کی روانگی۔ اس طرح سلیمان بن سرد 65 ہجری تک برابر پروگرام کی تیاری میں مشغول رہا، اور بالآخر یکم ربیع الثانی 65 ہجری کی شام کو کوفے سے نکل کر مقام بخیلہ میں قیام کیا، اور اس مقررہ مقام و تاریخ پر سب ہم خیال جمع ہوئے، مگر اس وقت یہ حوصلہ شکن صورتحال سامنے آئی کہ جن لوگوں نے نصرت کے وعدے کیے تھے ان کی تعداد تو 16 اور بقول 18,000 تھی، لیکن جو لوگ وہاں پہنچے وہ بمشکل 4,000 تھے۔ وہاں قیام کر کے سلیمان نے کوفے میں اکا دکا اپنے آدمی بھیجے، جنہوں نے کوفے کی جامع مسجد وغیرہ میں یا سارت الحسین کے نعرے ہائے حق بلند کیے۔ اس طرح 3 دن کی تک و دو اور انتظار کے بعد صرف 1,000 آدمی اور جمع ہوئے۔ اس طرح ان جاں بازوں کی کل تعداد 5,000 ہو گئی۔ مسیب بن نجیبہ نے کہا،
جو لوگ خروج کرنا پسند کرتے ہیں ان کا مزید انتظار کرنا بے سود ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی حاضری سود مند ہو سکتی ہے۔ سلیمان نے اس مشورے کو پسند کیا اور آگے بڑھنے سے پہلے اپنی کمان پر ٹیک لگا کر تقریر کی، جس میں اس امر کی وضاحت کی کہ ہم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف خدا کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ پس جس شخص کا یہی مقصد ہے، خدا اس پر زندگی اور موت ہر حال میں رحمت نازل کرے اور وہ ہمارے ساتھ آئے، اور جس کا مقصد مال دنیا حاصل کرنا ہے، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سونا اور چاندی نہیں، ہماری حالت تو یہ ہے کہ تلواریں کندھوں پر اور نیزے ہاتھ میں ہیں۔ سلیمان کی یہ تقریر سن کر ہر طرف سے یہی آواز آئی کہ ہم طلب دنیا کے لیے نہیں نکلے، بلکہ توبہ کرنے اور فرزند رسول کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 11، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ جب سلیمان بن سرد نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سعد بن نفیل نے کہا کہ جب ہمارا مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے سوا باقی سب قاتل کوفہ میں موجود ہیں تو ہمیں یہیں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ مگر سلیمان نے کہا، جس شخص نے لشکر بھیج کر ان کو شہید کرایا وہ یہی فاسق ابن مرجانہ ہے، ہمیں پہلے اسی سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیا تو پھر اہل کوفہ کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بلا جنگ اہل کوفہ تمہاری اطاعت کر لیں، پھر چن چن کر قاتلین کو قتل کر دینا۔ بالآخر اسی رائے پر اتفاق ہو گیا۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 11، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 23 عنوان ہے جماعت توابین سے گورنر کوفہ کی ملاقات۔ وہاں سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ اور ابراہیم بن محمد امیر خراج نے ان کی طرف قاصد بھیج کر استدعا کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا انتظار کرو۔ سلیمان نے رفع بن شداد کو حکم دیا کہ تم اپنے لشکر کو مرتب کرو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سلیمان اپنے اکابر اصحاب کے حلقے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں عبداللہ بن یزید اور ابراہیم بن محمد بن چند اشراف کوفہ کی حمایت میں پہنچ گئے۔ موصوفین نے سلیمان کو مشورہ دیا کہ ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ یہیں قیام کریں۔ ہاں، جب ان کو ابن زیاد کے ان کی طرف بڑھنے کی اطلاع ملے تو پھر پیش قدمی کریں۔ مزید برآں انہوں نے 2 پیشکش بھی کی، ایک یہ کہ قیام کرنے کی صورت میں مقام جوخہ کا خراج ان کے حوالے کیا جائے، مگر سلیمان نے یہ کہہ کر کہ اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا کہ ہم مال و دولت جمع کرنے کی خاطر خروج نہیں کر رہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ قیام کریں گے تو عند الضرورت آپ کو لشکر کثیر دیا جائے گا، مگر سلیمان نے ان کی یہ پیشکش بھی قبول نہ کی اور مزید توقف کو درست نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے میں مصلحت دیکھی۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 12، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ مگر انہوں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ شیعان بصرہ و مدائن مقررہ وقت پر نہیں پہنچے، چنانچہ بعض حضرات نے ان کی ملامت کرنا شروع کی، مگر سلیمان نے یہ کہہ کر ان کو روک دیا کہ ان کی ملامت نہ کرو، اگر وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکے تو زیادہ راہ کی کمی یا کوئی اور وجہ ہوگی، البتہ ان کو جب آپ کی روانگی کی اطلاع ملے گی تو وہ ضرور آ کر آپ کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر سلیمان نے ایک تقریر کی جو دنیا میں بے رغبتی پیدا کرنے، آخرت میں رغبت بڑھانے اور جہاد کی فضیلت پر مشتمل تھی۔ بالآخر 5 ربیع الثانی 65 ہجری شب جمعہ کو وہاں سے روانہ ہو کر دیر العیور کے مقام پر پہنچ کر رات گزاری۔ کچھ آدمی وہاں رک گئے، مگر سلیمان اپنے مخلص اصحاب کے ساتھ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برابر آگے بڑھتے گئے اور نہر فرات کے کنارے اقصاص بن مالک کے پاس رات بسر کی۔ صفحہ نمبر 25 ہے، عنوان ہے جماعت توابین کا کربلا میں ورود۔ پھر صبح سویرے سے وہاں سے اٹھ کر کربلا معلیٰ پہنچ گئے۔
ایک شب و روز تک وہاں قیام کیا۔ اسی اسنا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی اور اس کے پاس برابر دعا اور استغفار اور گریہ اور بکا میں مشغول رہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ وہاں اس قدر گریہ و بکا کا کوہرام برپا ہوا کہ اس سے زیادہ کچھ کبھی رقت خیز مناظر دیکھنے میں نہیں آئے۔ ایک شب و روز تک وہاں قیام رہا، پھر تمام حضرات قبر حسین سے رخصت ہوئے۔ لوگ اس طرح قبر مبارک پر ٹوٹ رہے تھے جیسے حاجی حجر اسود پر ٹوٹتے ہیں۔ اس وقت ان کے نالہ و شیون کا عجیب سما تھا، جذبات بے قابو تھے۔ سب سید الشہداء کی مظلومیت اور اپنی خرامان نصیبی پر اشک بہا رہے تھے۔ سب کے آخر میں سلمان یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ بار الہ، اگر ہم امام علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر شرف شہادت حاصل نہ کر سکے تو اب ہمیں اس سعادت سے محروم نہ رکھنا۔ اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 12 کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ بالآخر وہاں سے روانہ ہو کر مقام انبار میں پہنچے۔ وہاں پھر عبداللہ بن یزید حاکم کوفہ کو قاصد خط لے کر پہنچا جس میں ان حضرات سے واپس لوٹنے کی استدعا کی گئی تھی۔ سلیمان نے کہا، جب ہم نے مقام نخلیہ میں ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا تو اب دشمن کی سرحد کے قریب پہنچ کر واپس لوٹنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ سلیمان نے جواب میں اس کے اس مشورے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، میرے ہمراہیوں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے، اس لیے وہ کسی قیمت پر واپس لوٹنے پر آمادہ نہیں۔ جب عبداللہ کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو اس نے کہا، یہ لوگ خود موت کو طلب کر رہے ہیں، بخدا یہ لوگ عزت کی موت مارے جائیں گے۔ اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 14 کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342 پر ہے۔ صفحہ نمبر 26 ہے، عنوان ہے ظفر کلابی سے ملاقات۔ بعد ازاں سفر کرتے ہوئے مقام حیت پر پہنچے، پھر وہاں سے چل کر مقام قرقسیہ پر وارد ہوئے۔ وہاں ظفر بن حارث کلابی سے ملاقات ہوئی، جس نے پہلے انہیں دشمن تصور کر کے شہر کے دروازے بند کر لیے تھے، پھر خود قلعہ بند ہو گیا تھا، مگر انکشاف حقیقت کے بعد باہم گھل مل گئے۔ اس نے انہیں کافی آذوقہ اور ضروریات خرد و نوش مہیا کر دی۔ رات وہاں گزاری، پھر دوسرے دن صبح وہاں سے آگے بڑھے۔ ظفر بن کلابی بغرض مشائیت ان کے ساتھ نکلا۔ اس نے سلیمان بن سرد کو بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ 5 سرداران لشکر مقام رقہ سے افواج کثیرہ لے کر روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے بہتر یہ کہ آپ یہیں شہر میں داخل ہو کر قیام کریں تاکہ اگر وہ حملہ ہوں تو ہم تم اتفاق سے ان کا مقابلہ کریں۔ سلیمان نے کہا، خود ہمارے شہر کوفہ والوں نے بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا تھا جسے ہم نے مسترد کر دیا تھا، مطلب یہ کہ تمہاری یہ پیشکش بھی قبول نہیں۔ صفحہ نمبر 26 ظفر کا مشورہ۔ جب ظفر، یہ زے سے ظفر ہے، مایوس ہو گیا تو اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ پھر جلدی کرو، ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے تم مقام میں عین الوردہ جسے راس العین بھی کہا جاتا ہے اس پر پہنچ جاؤ اور شہر کو پشت کی جانب قرار دے کر دوسری طرف قیام کرو۔ اس طرح شہر، پانی اور دیگر ضروریات زندگی تمہارے قبضے میں ہو جائیں گے، اور جہاں تک تمہارے معاملات کا تعلق ہے میری طرف سے مطمئن رہو، میں ہرگز تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ بخدا میں نے تم سے بڑھ کر کوئی شریف جماعت نہیں دیکھی، دیکھو جلدی کرو، مجھے امید ہے کہ تم ان سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ خیال رکھنا کھلی فضا میں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر ہلاک کر دیں گے، کیونکہ ان کی تعداد تم سے بہت زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 27 عنوان جماعت کا مقام عین الوردہ پر قیام۔ چنانچہ یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ 2 مرحلوں کو ایک مرحلہ میں قطع کرتے ہوئے مقام عین الوردہ پر پہنچ گئے اور اس کے غربی جانب رحل اقامت ڈال دیا اور 5 دن تک استراحت کر کے تھکن سفر دور کی۔ 5ویں دن معلوم ہوا کہ ابن زیاد اہل شام کے عساکر کثیرہ لے کر آ رہا ہے اور صرف درمیان میں ایک شب و روز کی مسافت باقی ہے۔
صفحہ نمبر 27، سلیمان کی تقریر اور جنگی ہدایات۔ اس وقت سلیمان بن سرد نے تقریر کی جس میں دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے اور دار آخرت میں رغبت دلانے کے بعد کہا، تمہارا وہ دشمن آ پہنچا ہے جس کی طرف تم شب و روز ایک ایک کر کے بڑھ رہے تھے۔ جب دشمن سے مٹ بھیر ہو تو اس سے فیصلہ کن جنگ کرو اور شدائد جنگ پر صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی زخمی کا کام تمام نہ کرنا اور نہ کسی اسیر کو قتل کرنا، یہی جانب امیر علیہ السلام کی سیرت تھی۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 16، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242 پر موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں جاں بحق ہو جاؤں تو پھر امیر لشکر مسیب بن نجبہ ہوں گے، اگر وہ بھی راہ خدا میں کام آ جائیں تو پھر رئیس لشکر عبداللہ بن سعد بن نفیل ہوں گے، اور اگر وہ بھی جانے سپار ہو جائیں تو سردار عبداللہ بن وال ہوگا، اور اگر وہ بھی راہی ملک بقا ہو جائیں تو پھر قائد رفع بن شداد ہوں گے۔ خدا اس بندے پر رحم کرے جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 28، مسیب کی پیش قدمی اور کامیابی۔ پھر مسیب کو 400 سوار دے کر آگے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ اگر مخالف لشکر کے پہلے حصے سے ملاقات ہو تو اس پر ٹوٹ پڑیں، اگر فتح و نصرت حاصل ہو تو فبیہ ورنہ واپس پلٹ آئیں۔ مسیب کو راستے میں ایک اعرابی ملا، اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر شراحیل بن ذی الکلہ 4000 کے دستے فوج کے ساتھ، اور اس کے پیچھے حسین بن نمیر 4000 کے ساتھ، اور اس کے پیچھے سلت بن نجبہ خلابی 4000 کے ساتھ، اور ان سب کے بعد عبید اللہ ابن زیاد ایک لشکر جرار لے کر آ رہا ہے۔ وہ مقام رقہ سے ان دستوں کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بھیج رہا ہے۔ باوجود اس مدہش خبر سننے کے مسیب کے قدم بجائے پیچھے ہٹنے کے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، حتیٰ کہ شامیوں کے پہلے دستہ فوج پر نگاہ پڑی جو بڑے اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسیب نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان پر یک بارگی حملہ کر دو۔ اس مختصر مگر مستعد اور دلیر دستے کا حملہ اس قدر سخت تھا کہ شامیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسیب اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بہت سے شامی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے، اور ان سے کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، پھر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔ یہ روایت بھی کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 29، عنوان ہے جنگ عین الوردہ کا بیان۔ جب ابن زیاد کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نمیر کو مزید لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس طرح اہل شام کی کم از کم تعداد 12000 اور اہل عراق کی پورے 5000 بھی نہ تھی۔ چنانچہ دونوں لشکر بروز چہارشنبہ 16 اور بقول 22 جمادی الاولیٰ 65 ہجری کو ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ گئے۔ اہل عراق نے اپنا لشکر اس طرح مرتب کیا کہ میمنہ پر مسیب، میسرہ پر عبداللہ بن سعد، جناح پر رافع بن شداد اور افسر اعلیٰ مقرر ہوئے، اور امیر لشکر سلیمان بن سرد خزاعی قلب میں کھڑے ہو گئے، اور اہل شام نے لشکر اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ پر عبداللہ بن زاحق فہاری، میسرہ پر ربیہ بن مزاحق غنوہ، جناح پر شراحیل بن ذی الکلہ کو افسر اعلیٰ مقرر کیا، اور خود حسین بن نمیر قلب میں کھڑا ہو گیا۔ جب دونوں لشکر باہم قریب آ گئے تو اہل شام نے عراقیوں کو عبد الملک بن مروان کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اہل عراق نے شامیوں کو یہ دعوت دی کہ عبد الملک اور آل زبیر کی اطاعت چھوڑ دو، بلکہ امر خلافت اس کے حقداروں یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو، مگر کسی فریق نے بھی ایک دوسرے کی بات نہ سنی۔ اب جنگ ناگزیر تھی، اور یہ روایت ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 18، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343 پر۔ سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت کچھ ترغیب اور تحریض دلائی۔ المختصر جنگ شروع ہو گئی۔ سلیمان بن سرد کے میمنہ نے حسین بن نمیر کے
میسرہ پر اور میسرہ نے میمنہ پر اور خود سلیمان نے قلب پر اس زور کا حملہ کیا کہ اہل شام میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر شام کا اکا دکا زور خورد کا سلسلہ جاری رہا، مگر میدان بہرحال سلیمان کے ہاتھ رہا۔ دوسرے دن حسین کو 8,000 تازہ دم فوج کی مزید کمک پہنچ گئی۔ اب ان کی تعداد 12,000 سے بڑھ کر 20,000 ہو گئی۔ چنانچہ دوسرے روز بھی جنگ شروع ہوئی اور سوائے نماز کے وقت کے سارا دن شام تک جاری رہی۔ اصحاب سلیمان نے باوجود قلیل التعداد ہونے کے بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب شام کو جنگ بند ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور زخمی بھی کافی ہوئے۔ جب تیسرے روز اور یہ یوم جمعہ تھا، صبح ہوئی تو اہل شام کے پاس ادھم بن مرحز باہلی کی ماتحتی میں مزید 10,000 لشکر پہنچ گیا۔ اسے بھی ابن زیاد نے کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو چاشت تک تو فریقین میں گھمسان کا رن پڑا، مگر اب اہل شام کے ٹڈی دل لشکر نے اس مختصر جماعت توابین کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سلیمان گھوڑے سے اتر پڑے اور اپنے آدمیوں کو للکار کر کہا، اے اللہ کے بندو، جس شخص توبہ کر کے جلدی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے وہ میری طرف آئے، اور یہ کہہ کر تلوار کا میان توڑ دیا۔ اسی طرح ان کے بہت سے ہمراہیوں نے بھی ان کی مطابعت کی اور بڑی ہی بے جگری اور پامردی کے ساتھ لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اہل شام کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت سلیمان بہت جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ جب حسین بن نمیر نے شدائد جنگ میں پر ان کے صبر و ثبات اور شدید حملوں کو دیکھا تو بزدل نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں۔ حکم کا ملنا تھا کہ آگ کے شراروں اور موسلادھار بارش کے قطروں کی طرح ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ چنانچہ اسی اثنا میں جناب سلیمان بن سرد خزائی یزید بن حسین بن نمیر کے تیر لگنے سے دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار گئے۔ یہ روایت کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343 پر۔ ان کی عمر 93 برس تھی، اور یہ روایت اصدق الاخبار صفحہ نمبر 19 پر۔ اس کے بعد عالم لشکر مسیب بن نجبہ کے ہاتھ میں لیا اور رشت پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، زوردار حملے کیے اور ہر مرتبہ بہت سے شامیوں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ دشمن نے ہر طرف سے حملہ کر کے ان کو گھیر لیا۔ اس طرح وہ بھی بہادرانہ جنگ لڑتے ہوئے عروج سے موت سے ہمکنار ہوئے۔ اس کے بعد عالم لشکر عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سنبھالا اور بڑی جرت اور ہمت سے داد شجاعت دینا شروع کی۔ اسی اثنا میں ان کے پاس 3 سوار پہنچے، عبداللہ بن فضل تائی، کثیر بن عمرو المزنی اور سعد بن ابی سعر الحنفی، جنہیں سعد بن حذیفہ بن الیمانی نے یہ اطلاع دے کر بھیجا تھا کہ وہ 170 آدمیوں کا جتھا لے کر مدائن سے روانہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح مثنی بن مخزومہ عبدی بھی بصرہ سے 300 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر عبداللہ بن سعد کے ساتھی خوش ہوئے، مگر عبداللہ نے کہا، یہ خوشی کی اس وقت ہوگی جب یہ لوگ ہماری زندگی میں پہنچتے، جس کی اب امید نہ تھی۔ جب ان قاصدوں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھا تو وہ بھی اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے راہی ملک بقا ہوئے۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 20، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343 پر ہے۔ بقول کثیر بن عمرو المزنی اس وقت زخمی ہو کر گرا تھا، جو بعد میں تندرست ہو گیا۔ یہ روایت اصدق صفحہ نمبر 20 پر ہے۔ بالآخر عبداللہ بن سعد نے بھی فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے عالم آخرت کی راہ لی۔ اب جناب سلیمان کی ہدایت کے مطابق عالم لشکر عبداللہ بن وال نے سنبھالا، مگر وہ دوسری طرف شدید جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے کچھ دیر کے لیے علم زمین پر گر گیا۔ جب عبداللہ کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے علم سنبھال لیا اور بڑی پرجگری کے ساتھ تابڑ توڑ حملے شروع کیے۔
اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے جاتے تھے جو شخص دائمی زندگی اور راحت چاہتا ہے وہ دل کھول کر ان لوگوں سے جنگ کرے۔ اب عصر کا وقت ہو چکا تھا اور فوج مخالف کی کمان ادھم بن مرحز باہلی نے سنبھال لی تھی جو بڑے زوردار حملے کر رہا تھا۔ اس وقت عبداللہ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَا تَحْسَبْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہی حملوں میں اسی ملعون کے ہاتھوں سے عبداللہ بن وال نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ یہ روایت بھی قمقام صفحہ نمبر 594، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344 پر۔ اب حسب وصیت علم لشکر رفع بن شداد کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے بھی خوب داد شجاعت دی۔ آج شامی چاہتے تھے کہ شام سے قبل ہی اہل عراق کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر رات کے حائل ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً جنگ موقوف کرنا پڑی۔ اب رفع نے یہ سوچا کہ ان کے ہمراہ بالکل تھوڑے سے آدمی رہ گئے ہیں جن کی تعداد چند سو سے بھی زیادہ نہیں، اور وہ بھی سب صحیح سلامت نہیں بلکہ بہت سے زخمی ہونے کے باعث جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لہٰذا اب جب جنگ جاری رکھنے کے میں کامیابی کی بالکل کوئی امید نہیں، لہٰذا انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنی باقی ماندہ ساتھیوں کو لے کر مراجعت کی۔ بعض آثار سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب کرب بن یزید حمیری کو رفع کی واپسی کے ارادے کی اطلاع ملی تو اس نے موافقت نہ کی بلکہ اپنی قوم بنی حمیر اور قبیلہ ہمدان کے 100 آدمیوں کے ساتھ واپس جانے پر موت کو ترجیح دی۔ چنانچہ راتوں رات اپنے ساتھیوں سمیت فوج مخالف پر ٹوٹ پڑا۔ ابن الکلا نے ان کو امان کی پیشکش کی مگر انہوں نے جواب میں کہا امن میں تو پہلے ہی زندگی گزار رہے تھے، اب تو صرف ہم آخرت کی امان کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ زبردست جنگ کرنے کے بعد سب عالم بقا کی طرف سدھار گئے۔ اسی طرح صخر بن حذیفہ بن ہلال مزنی نے بھی اپنے قبیلے بنی مزن کے 30 آدمیوں کی معیت میں حیات پر موت کو ترجیح دی اور آخری دم تک لڑتے ہوئے دنیا کے رنج و الم سے رہائی پا کر عالم آخرت کے روح اور ریحان کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 22، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344 پر موجود ہے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو حسین بن نمیر نے میدان کو خالی پایا۔ رفع اپنے چند ساتھیوں سمیت واپس جا چکا تھا مگر اس نے تعاقب کرنا ضروری نہ سمجھا۔ واپسی پر قرقسیہ پہنچ کر ظفر کے پاس 3 دن تک قیام کیا۔ اس اثنا میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ بعد ازاں وہاں سے بجانب کوفہ روانہ ہوا۔ سعد بن حذیفہ جب مقام حیف پر پہنچا اور اس کو صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ واپسی پر بمقام سندود پر مثنی بن مخزومہ ابدی سے ملاقات ہوئی، اسے بھی اس تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں حضرات اپنے ہمراہیوں سمیت وہیں رفع کے انتظار میں رک گئے۔ جب رفع بن شداد پہنچے تو انہوں نے ان تباہ حالوں کا گریہ و بکا سے استقبال کیا۔ دونوں گروہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ایک شب و روز تک وہیں قیام رہا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ابن زیاد کی فوج نے جناب سلیمان بن سرد اور مسیب بن نجبہ کا سر قلم کر کے عبد الملک بن مروان کے پاس شام بھیجا، اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 23 پر۔ اور اس طرح قاتلان حسین سے بدلہ لینے کی یہ پہلی کوشش منزل آخر تک پہنچی۔ اور یہ روایت شہید انسانیت صفحہ نمبر 625 پر۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آگے آپ کی گوش گزار کریں گے۔